ہائے ہائے ہائے۔ آج مصطفیٰ صاحب نہیں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن ابی عثمان عن اسامہ قال کان ابن لبعض بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فارسلت الیہ ان یأتیہا فارسل ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل الی اجل مسمی۔ آپ کے پاس بھی کلن ہے یا کلو شعین ہے؟ اللہ اکبر۔ فلتصبر ولتحتسب فارسلت الیہ فاقسمت علیہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقمت ومعہ معاذ بن جبل۔ یہ معاہو کے بعد وہ ہے وقمت ومعہ جی، اس میں نسخوں کا فرق ہے ویسے ہے ہمارے ہاں نہیں، اس میں اور اس میں نہیں ہے، ویسے ہے۔ اچھا اچھا جی، آپ کے پاس کیا ہے؟ یہی وقمت ومعہ معاذ بن جبل۔ اچھا، ومعہ معاذ بن جبل، وہاں تو دوبارہ تو واو نہیں ہے نا؟ اچھا، یہاں میری کتاب میں جو ہے وہ ومعہ کے بعد قومہ ڈال کے پھر اس کے بعد ومعاذ بن جبل ہے۔ یہاں پر معاہو کے ساتھ واو نہیں ہے، معاہو سے پہلے واو نہیں ہے۔ پہلے واو نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہیں، میرے پاس تو ہے۔ ہمارے پاس بھی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ڈبل آ رہا ہے۔ نہیں، معاہو کے بعد پھر دوبارہ واو تو نہیں ہے نا؟ ہمارے پاس نہیں۔ بھائی کچی پینسل ہے کسی کے پاس تو لے کے آؤ، یہاں نشان لگائی دو۔ چلو کوئی نہیں، مل گئی ہے، نہ لاؤ، رہنے دو۔ آپ کے پاس کیا نسخہ ہے؟ وقم تو ومعہ ہاں معاذ بن جبل۔ ہاں چلو ٹھیک ہو گیا۔ وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره حسبته قال
كأنها شنة فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة تبكي فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں اللہ کا فرمان جو ہے وہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ بارے میں جو ہے یہ میں نے باب ما جا کا ترجمہ کیا ہے. اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیٹیوں میں سے کسی کا بیٹا قضا قبول کر رہا تھا. قضا یقضی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے معنی بھی ہوتے ہیں. میں نے آپ کی بعض بیٹیوں کے کسی بیٹے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ ابن بھی نکرہ ہے، اس لیے کہ اضافت ہو تو معرفہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں اضافت نہیں ہے اس لیے ابن جو ہے وہ نکرہ ہے. تو اس کے بعد بیٹیوں کو بھی متعین نہیں کیا، بعض کا لفظ بول دیا ہے. معروف یہی ہے کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. تو جب ان کا فاطمہ کی بھی ہو سکتی ہے. جی حضرت فاطمہ کا بیٹا بھی تو موسل فوت ہوا تھا حضرت حسین کے بعد. حضرت حسین کے بعد موسل تھا نا جی وہ بھی فوت ہوا تھا شاید. اچھا، اس میں ایک بیٹا ایسا ہے جو فوت ہو گیا تھا اور ایک ایسا کہ اس کی حالت بڑی خراب تھی، بچ گیا تھا. حضرت اچھا احادیث کے اندر صورت حال ایسی ہے کہ ایک بیٹا تو یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا تھا جی، اور ایک وہ ہے جو حالت بڑی خراب تھی لیکن اس کے باوجود بچ گیا تھا. اچھا جی چلیے، تو انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ان کے پاس آئیں. انسان کو جو ہے وہ کسی بڑے تجربہ کار اور ذمہ دار کے آنے سے جو ہے وہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ میرا جو غم ہے وہ بانٹا گیا ہے. آپ نے ان کو پیغام یہ بھیجا کہ جو اللہ نے لیا ہے بظاہر اس کے اندر جو ہے وہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے ایک چیز متحقق ہونے کی وجہ سے. تو جو اللہ نے لیا ہے اور جو اللہ نے دیا ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے جی، اور ہر چیز جو ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور تحت سب کا معنی یہ ہے کہ اس کو ایک بڑا اجر شمار کرے. صبر کا بڑا اجر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اہم میٹنگ کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ جب آپ کے ساتھ ہیں تو کوئی بڑی اہم میٹنگ تھی. تو آپ حکمران بھی تھے اور حکومت کے معاملات میں
جب انسان جو ہے مصروف ہوتا ہے تو بسا اوقات اسے یہ زندگی اور موت جو ہے اس کو بھی بھولنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ وہ زیادہ پریشان تھی تو انہوں نے پھر دوبارہ پیغام بھیجا اور بڑا زور دے کر جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ آپ لازماً آئیے۔ تو عام طور پر کسی چیز کو جو ہے وہ زور دینے کے لیے لفظ قسم سے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس نے قسم دی کہ آپ لازماً آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میرے پیغام کے باوجود جو ہے وہ زور دے رہی ہیں تو سمجھ گئے کہ بات جو ہے وہ زیادہ پریشان کن ہے، تو اس لیے وہ حوصلہ چاہتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ پھر ہم نے اپنا مشورہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مشورہ ملتوی کر دیتے ہیں۔ ان کو ساتھ لے لیا جو ذمہ داران تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ معاذ بن جبل بھی، ابی بن کعب بھی، عبادہ بن صامت بھی، اور ان کے ساتھ سعد بن عبادہ بھی تھے۔ اگلے الفاظ بتا رہے ہیں۔ تو اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو بچہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نابلا کے معنی دینے کے ہوتے ہیں، تنابلا کے معنی لینے کے ہوتے ہیں۔ کھانا تناول فرمائیے ہم کہتے ہیں نا جی۔ بنفسہ تقلقل فی صدرہ، اور جو جان ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روح جب انسان کے جسم میں کار فرما ہوتی ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو وہ پھڑک رہی تھی۔ ہماری تجوید کے اندر قلقلہ جو ہے وہ کسی لفظ کی ایسی ادائیگی کو کہتے ہیں جس کے اندر اس طرح جو ہے وہ کانپنے کی شکل ہو۔ تو اس کی جو جان ہے وہ اس کے سینے میں پھڑک رہی تھی۔ تو یہ جو ابو عثمان ہے یہ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ اسامہ بن زید نے کہا کہ جس طرح کے مشق ہوتی ہے، گویا کہ مشق کی طرح، مشق کے اندر جو پانی جو ہوتا ہے اگر پوری مشق بھری ہوئی نہ ہو تو پھر مشق کے اندر پانی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ میں ہوتا ہے، جس طرح کہ پانی مشق کے اندر ہوتا ہے۔ تو شنا کہتے ہیں پرانی مشق کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، جب بچہ ان کی گود میں آیا تو رونے لگے۔ انسان جو ہے وہ خبر سن کر برداشت کر لیتا ہے، جب ظاہری حالت ہو اور کچھ کر نہ سکے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کو رونا آتا ہے۔ تو سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ رو رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے جو ہے وہ رونے کو بے صبری سمجھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم کرتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ محسن کا لفظ ویسے تو اس کا مادہ حسن ہے، خوبصورتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اعمال کے بارے میں جب یہ آتا ہے تو جو کسی عمل کی بہترین ادائیگی ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ شرعی عرف جو ہے وہ مراد لیں تو وہ جو ام الحدیث کسے کہا جاتا ہے؟ ام الحدیث، ہاں، جس طرح ام الکتاب ہے نا، فاتحہ کو کہا جاتا ہے، اس ام الحدیث حدیث جبرائیل کو کہا جاتا ہے۔ تو حدیث جبرائیل کے اندر جو ذکر آتا ہے نا، پہلے اسلام کا ذکر ہے، پھر ایمان کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد احسان کا ذکر ہے۔
تو اسلام سے مراد انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ مراد ہے، اور ایمان سے مراد اس کی جو ہے وہ باطنی کیفیتیں ہیں اعمال کی، اور احسان سے مراد یہ دونوں اگر جمع ہو جائیں، ان کا امتزاج ہو جائے، ظاہری کیفیت بھی اچھی ہو اور باطنی کیفیت بھی اچھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں حسن عمل، اور اس کے لیے لفظ احسان ہے، یعنی احسان کے اندر دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ حسن تو یہ ہے نا کہ ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو، تو صحیح حسن تو ہے ہی یہ، اس کو حسن عمل کہتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر لفظ احسان سے اسے بیان کیا گیا ہے، اور حسن عمل کی یہ ایک شکل جو ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی حاضر ہے، ظاہری طور پر عمل بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو اس کی اعلیٰ شکل یہ ہے۔ اور حسن عمل کی جو ہے وہ ادنا شکل یہ ہے کہ کم از کم انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے ہاں جو ہے وہ حاضر ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں یہ حسن عمل کی ایک اعلیٰ شکل ہے اور ایک ادنا شکل ہے۔ امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو میں آپ کو اوصاف کے بارے میں جو عموماً اصطلاحات بن گئی ہیں وہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے اوصاف جو ہیں ان کے لیے شخصی اوصاف کی ایک اصطلاح ہے، اور جس سے مراد جو ہے وہ لفظ شخص بھی ہے اور ذات بھی ہے، نفس بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، پنڈلی بھی ہے، اور قدم بھی ہے، انگلیاں، پورے، یہ الفاظ جو ہیں یہ وہ شخصی جو اوصاف ہیں۔ شخصی کا لفظ بولتے وقت اتنی احتیاط کی گئی ہے کہ کہنے کو تو عضو کا لفظ جو ہے یہ عام استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو مانوی حصے ہوتے ہیں ان کو بھی عضو کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ عربی زبان میں یہ جو ممبرشپ ہے اس کے لیے بھی لفظ عضویہ ہے۔ لیکن اللہ کے اوصاف کے بارے میں جو ہے وہ بڑی احتیاط کی گئی ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہ بولا جائے جو قرآن حدیث میں نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ کی صفات جو ہیں ان کے بارے میں تعبیر وہی ہے جو خود وحی کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہے۔ ہاں، ترجمہ کیا جا سکتا ہے، تو ترجمہ اگرچہ خود جو زبان ہے زبان کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، زبان جو ہے وہ کسی تہذیب کی ترجمان ہوتی ہے، اس بنا پر جو تہذیبی افکار ہیں، نظریات ہیں، وہ زبان کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مغرب اپنی تہذیب کو غالب کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ہی چیز پیدا کرتا ہے، اپنی زبان کو جو ہے وہ اس نے ایک بہت اعلیٰ زبان جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ آپ
بلکہ یوں سمجھ لیں کہ مغرب نے تہذیبی غلبے کی بنیاد یہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ میری زبان جو ہے اس کو جو ہے وہ بہت اہمیت دی جائے۔ آپ دیکھیں کہ انگریزی زبان کی یہ حالت ہے کہ اس کے اندر حرکتوں کے لیے بھی الفاظ ہیں جن کو واول کہتے ہیں، یعنی حرکتیں بھی اس کے ہاں نہیں ہیں۔ تو اس لیے اتنی لمبی زبان ہے یہ انگریزی کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی اردو زبان میں کوئی عبارت اگر آپ دکھانا چاہیں، میں اردو زبان کی بات کر رہا ہوں، عربی زبان کا اختصار تو کمال کا ہے، اگر اردو زبان کی میں ایک صفحہ لکھوں تو انگریزی زبان میں وہ 3 صفحے بنیں گے۔ لیکن انہوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے، اور محنت کر کے جو ہے وہ اس کے اندر وضعداری رکھ رکھاؤ اتنا پیدا کر دیا ہے کہ اگر آپ نے فلاں سے بات کرنی ہے تو اس انداز سے کریں، فلاں سے کرنی ہے تو اس انداز سے کریں۔ تو اب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ قوم میں فل سٹاپ اور سیمی کولن وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے ساتھ میں لا کر جو ہے اس زبان کو حسین بنایا ہے۔ لیکن اب دیکھیے زبان کی اپنی ایک برائی ہے، ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جس کو جو ہے وہ انگریزی زبان آتی ہے وہ عالم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسرا ایک محاورہ بھی ہے کہ انگریزی زبان جو ہے یہ جہالت کو چھپانے والی زبان ہے، یعنی انسان کا ہتھیار ہے جہالت کا، یعنی ہاں جی جی ہاں، وہ تو خیر زبان ہے نا، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ حکمرانوں کی زبان جو ہے، اب حکمرانوں کی زبان گویا کہ آپ اگر ولایتی زبان کہیں گے، والی کہتے ہیں حکمران کو ہیں، ولایتی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، اور اپنی زبانوں کو ہم دیسی زبانیں کہہ کر جو ہے وہ حقیر سمجھتے ہیں۔ اور آج ہمارے ملک کی یہ حالت ہے کہ انگریز چلا گیا اور اب 73 سال، اب تو 74 سال پورے ہونے والے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ انگریزی زبان جو ہے وہ ہمارے ہاں اصل معیار ہے علم کا۔ تو یہ میں کہتا ہوں یہ جہالت کی ڈھال ہے۔ ویسے آپ کو یہ بتاؤں، جہاں کہیں آپ کو بات نہیں آتی نا وہاں انگریزی بولنا شروع کر دو، لو جی بات بن گئی۔ تو جو اعلیٰ ترین زبان تھی عربی، اس کا تو اہتمام کوئی نہیں ہے۔ ہم کرتے تو رہتے ہیں ویسے، کبھی نہ کبھی جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سیاسی طور پر جو ہے یہ باتیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ اب ایک یہ آیا ہے قانون یا ہدایت آئی ہے کہ 12ویں تک جو ہے وہ عربی لازمی ہوگی۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ اصل جو زبان کا معیار ہے وہ درجہ فضیلت ہوتا ہے، جس کو گریجویشن کہتے ہیں۔ ہمیں اپنی مادری زبانیں، قومی زبانیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی فکر نہیں ہے۔ پتہ نہیں اب اردو زبان جو ہے یہ کتنی زبان جماعت تک جو ہے وہ لازمی ہے۔ پہلے 12ویں تک کہیں رہی ہے، لیکن یہ چیزیں چونکہ بدلتی رہتی ہیں، مجھے اب تازہ یاد نہیں ہے جی۔ تو لیکن اردو ہے، لوگوں کو آتی ہے کہ نہیں آتی کوئی بات نہیں، اور جو اپنی علاقائی زبانیں ہیں، علاقائی زبانیں وہ تو خیر انسان بولتا ہی ہے، لیکن ان کی مہارت ہے کہ نہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن انگریزی جو ہے وہ اتنی ضروری ہے کہ ہماری جو سیکولر تعلیم ہے ظاہر ہے وہ تو ساری ہے ہی آقا، جو ہمارے آقا ہیں ان کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ دھوکہ دے کر یہ تمام مولویوں کو استعمال کر کے ان کے سائن کروا لیے گئے، وفاقوں کے جو ذمہ دار تھے، کہ ہم جو ہے وہ جب تک انگریزی میں کسی یونیورسٹی سے BA نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں جو شہادہ آ رہی ہے وہ نہیں مل سکتی، اور اس پر تمام کے دستخط ہو چکے ہوئے ہیں۔ یعنی اب کوئی وفاق جو ہے اس کی سند عالمیہ کی جو MA اسلامیات عربی کے برابر ہے، بعض
مخصوص میدانوں میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس عالیہ نہ ہو، اور عالیہ اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ کسی یونیورسٹی سے انگریزی میں BA نہ کرے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو انہوں نے اس سند کو تباہ کرنے کے لیے اختیار کی ہوئی ہے۔ اور یہ کافی پرانا ہے نا قانون بھی، کیا یہ قانون تو کافی پرانا نہیں 2 سال ہوئے ہیں صرف، یہ 2019 کے اندر یہ سارے سائن ہوئے ہیں۔ وہ جو بلیغ الرحمان تھا نا، جو معذوروں کی تعلیم کا انچارج بھی تھا، اور ویسے وہ تعلیم کا وزیر مملکت بھی تھا۔ وزیر مملکت ذرا چھوٹا درجہ ہوتا ہے، وہ مکمل وزیر نہیں ہوتا، ایک معاون وزیر ہوتا ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ مولویوں کے ساتھ مل کر جو ہے، مولویوں نے اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ دستخط کر دیے سب نے۔ وہ جو تنظیمات، تمام وفاقوں کی جو تنظیمات تھیں، حنیف جلندری، اس کے بھی دستخط ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھی جو ہیں وہ وفاق جو سلفیہ ہے یاسین ظفر، اس کے بھی سائن ہیں، اور اس طرح بڑے بڑے لوگوں کے سائن کروا کر جو ہے ان سے بنوا لیا۔ اب ہر وفاق کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی سے BA ضرور کرے انگریزی میں۔ اب بتائیے کہ انگریزی اتنی ضروری ہے کہ اس کے اندر گریجویشن ہونی چاہیے، حالانکہ انگریزی اتنی کافی ہے کہ انسان جو ہے وہ انگریزی سمجھ سکے۔ لیکن وہ ساری مدارس والے بھی تو اتنا بھی نہیں نہ کرتے، اتنی داخل کرنے انگریزی۔ آپ چھوڑیے ایک بات، آپ یوں شروع کر دیں کہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں جو مدارس والوں کے لیے بہت بڑا فراڈ ہے۔ وہ میں نے جو ہے وہ جب بھی کوئی تقریر کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہاں طلبہ کے سامنے تو طلبہ تو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اب طلبہ کی پوزیشن یہ ہے کہ طلبہ جو ثانویہ کریں گے عامہ اور خاصہ، وہ عامہ اور خاصہ جو ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو بورڈ کے لازمی مضامین ہیں وہ کریں، اور اس کے لیے کوئی سند جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگی جب تک وفاقی بورڈ جو انہوں نے بنایا ہے اس کی سند وہ جاری کرے گا۔ گویا کہ اب مدارس کے پاس جو ہے وہ نہ ثانوی کی سند کا کوئی حق ہے، اور نہ ثانویہ عامہ اور خاصہ دونوں، اور نہ عالیہ کی سند کا کوئی حق ہے جب تک یونیورسٹی سے BA نہ کرے۔ وہ مدارس جو امتحان لیں گے صرف وہ جو مدارس کے اضافی مضمون ہیں، قرآن حدیث کا اور دیگر، وہ جو امتحان لیتے رہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت وہ ہے جو وہ لازمی مضمون جو وفاقی بورڈ کے ہیں، اور اسی طرح جو HEC نے جو لازمی مضمون رکھے ہوئے ہیں جن کے بغیر وہ کوئی ڈگری نہیں مانتی، وہ جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وفاق ختم ہو چکے ہیں، اور یہ اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب کہ 2019 کے بعد جو ہے وہ جو سندیں جاری ہوئی ہیں ان کی تصدیق جو ہے وہ اس کے لیے بورڈوں میں جائیں گے، قطعاً تصدیق نہیں ہوگی، نہ ان کی ہوگی اور نہ جو ہے وہ سند عالیہ کی تصدیق ہوگی۔ اور یہ پرویز مشرف یہ بہت گندی حرکت کر گیا ہوا ہے کہ جب تک یہ 3 سندیں ساتھ نہ ہوں آدمیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً وفاق جو ہے وہ ان کی سندوں کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں کچھ باریک ہیں، عام طور پر ہمارے لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آئین کے اندر جو ہے وہ کتاب و سنت کی کیا حیثیت ہے۔ ہمارے پرچے جو ہیں وہ عام طور پر اہل اعتصام ہو گیا، اہل حدیث ہو گیا، تنظیم اہل حدیث ہو گیا، وہ جب لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتاب و سنت کی سپرمیسی ہے، یہ بالا تر قانون ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ملک میں تو کتاب و سنت کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ قانون دان سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور خاص طور پر جو ہے وہ جب عدالتوں میں معاملے آتے ہیں پھر اس وقت باتیں واضح ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عدالتوں کی کارروائی جو ہے وہ کسی کو کیا پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتفاق سے مجھے جو ہے وہ ایسے حالات رکھے ہیں کہ میں عدالتوں میں میرا کسی نہ کسی حیثیت سے آنا جانا رہتا ہے، اور خود میرا چونکہ پڑھانے کا سلسلہ بھی قانون دانوں کا رہا ہے، اس لیے اگر میں ان چیزوں کی گہرائی سے واقف ہوں میں قانون دانوں کو پڑھا نہیں سکتا۔ تو ایک ایک چیز سے جو ہے وہ مجھے واقفیت ہے۔ خاموش ہم اس لیے رہتے ہیں کہ کیا کسی کے ساتھ محاذاری کرنی ہے۔ ان لوگوں نے جو کچھ بھی بیوقوفیاں کی ہیں انہوں نے تباہ کر دی ہے اس چیز کو جو ضیاء الحق نے انہیں کہ ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر دی تھی۔ ورنہ جو ہے وہ ہمارے یہاں تو کوئی سند کتنا بھی پڑھا لکھا ہو وہ بالکل جاہل تھا، پرائمری کے برابر بھی نہیں تھا۔ ان دنوں بھی ایک یونیورسٹی ایک سند دیا کرتی تھی مولوی فاضل،
پہلے وہ یونیورسٹی کی چونکہ صنعت تھی اس لیے اس کا ایک مقام تھا. ہمارے جو علماء ہیں وہ مولوی فاضل کر کے کہتے تھے کہ ہاں یہ اب پڑھا لکھا ہے، معتبر آدمی ہے. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے وہ سارا سیکنڈری بورڈ کے تحت کر دیا، یہ فاضل کے امتحانات، عالم کے اور ادیب کے امتحانات. اب اس کی پوزیشن جو ہے وہ سیکنڈری ہے، یعنی یونیورسٹی کی حیثیت نہیں ہے. مولوی فاضل یونیورسٹی کی ڈگری تھی. تو یہ ہمارے ساتھ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا دھوکا جو اس وقت وفاق کی صورت میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کہنے کو تو اب وفاق 3 4 بن گئے ہیں ہر فرقے کے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بعض لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں اب منہاج القرآن کے تحت جو ہے وہ جتنے مدارس آ جائیں گے ان کو منہاج القرآن جو ہے وہ ڈگری دے گا. وہ جعلی دیتا ہے، کیا کام کرتا ہے. ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ منہاج القرآن یونیورسٹی کے تابع ہو گیا ہے. تو باقی جو اس طرح کے وفاق انہوں نے بنا دیے ہیں، اصل جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی زبان گریجویشن تک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انگریزی زبان کی اگر ضرورت ہے تو اتنی ہے کہ آپ جو ہے وہ انگریزی کو کم از کم سمجھتے ہوں. ہاں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو بیرونی سفارت خانوں میں جاتے ہیں، یا ان کی ایک ضرورت ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ زبان آنی چاہیے، بلکہ انگریزی نہیں. اگر وہ جو ہے وہ چین کے سفارت خانوں میں جاتے ہیں، کوریا کے سفارت خانوں میں جاتے ہیں، اسی طرح روس کے سفارت خانوں میں جاتے ہیں، تو ان کو یہ زبانیں آنی چاہیے. اور اب تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ چین، روس، کوریا اور یہ تمام وہ ملک جو ہیں، پہلے تو برطانیہ تھا، برطانیہ کی جگہ پر امریکہ آ گیا، یورپ آ گیا. اچھا، حتیٰ کہ یورپ میں کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے اگر جرمنی سے کرتا ہے تو اس کو جرمن زبان آنی چاہیے. یہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو باہر سے پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا باہر سفارت خانوں میں کام کرتے ہیں. ہر آدمی کو جو کہنا کہ نہیں تو جب تک انگریزی میں بی اے نہیں ہوتا اس وقت تک تو جاہل ہے، یہ تو بات کوئی نہیں ہے نا. ہماری صورتحال یہ ہے کہ اسے اردو نہ آتی ہو. بات جو ہے وہ میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا جو عام طور پر ہوتی ہے. میں تو آپ کو وہ خصوصی نقطے صرف بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ ہمارے ساتھ کیا فراڈ ہو رہا ہے. وفاق کے امتحان ابھی ہو رہے ہیں نا، یہ جب سندیں تصدیق کری جائیں گے انہیں پھر پتہ لگے گا. کیونکہ مجھے تو خود کا تجربہ ہوا ہے، میری بیٹیوں کو تجربہ ہوا ہے باقاعدہ، کہ یہ جو سندیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. تو میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو جو اس وقت بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ نقطہ آیا کہاں سے تھا کہ اللہ کا ترجمہ جو ہے وہ خدا کیا جاتا ہے. اصل میں میرے ذہن میں یہ بات تھی جو میں واضح کرنا چاہتا. ترجمہ خدا کرنا جائز ہے، لیکن اللہ کا نام خدا نہیں ہے. اللہ کا نام جو ہے وہ اللہ ہے، اور عام طور پر جو نام ہوتے ہیں نا ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. نام جو ہے وہی ہوتا ہے. مثال طور پر اگر میں کسی کا جو ہے وہ نام ہے اللہ دیتا تو میں کہہ دوں عطا اللہ، یہ ترجمہ غلط ہوگا. اس کو اللہ دیتا ہی کہیں گے. زبان میں نام نہیں بدلتے. اگرچہ جن کو اعتماد ہے اپنی زبانوں کا، انہوں نے ناموں کے اندر بھی جو ہے وہ ایسی تبدیلی کی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ ویسے تو انگریزی زبان میں اگر آپ نام لکھتے ہیں تو وہ نام بدل دیتے ہیں. اب سکندر نام ہے، انگریزی زبان میں سکندر نہیں ہے، الیگزینڈر ہے. جی ہاں، یہ انگریزی زبان یعنی ان کو جو ہے یہ حق ہے کہ وہ زبانوں کے اندر بھی ناموں کا، لیکن پھر بھی نام قریب رہتے ہیں. تو اسی بنا پر میں کہا کرتا ہوں نا کہ یہ جو لفظ ہے نا ٹیکس کا، جو حقیقت میں اس کا عربی ترجمہ تو خراج ہے، اور خراج کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ مکس، بخس اور اس کے بعد انگریزی میں ٹیکس. جس میں خراج کا ترجمہ ہے. خراج اس کو بولتے ہیں جس جو مقرر نہ ہو،
جو مقرر ہوتا ہے وہ تو زکوٰۃ ہوتی ہے یا عشر ہوتا ہے، اور جو مقرر نہیں ہوتا اس کو جو ہے وہ ان الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو لفظ خدا جو ہے اس کے بارے میں ویسے بعض لوگوں نے جو ہے وہ بہت زور دیا کہ، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے اگر انہیں سمجھایا جائے کہ جس کو تم خدا کہتے ہو وہ اللہ ہے، تو اس طرح سے تعبیر کے طور پر سمجھانے کے لیے اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نام نہیں بدلنے چاہیے، ویسے تو عربوں کے ہاں جو ہے ان کے ہاں بھی ایک اعتماد ہے، ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ کسی بھی انگریزی لفظ کو، فرانسیسی لفظ کو جو ہے جب اپنے ہاں استعمال کیا ہے تو اس کو اپنے مطابق بنایا ہے۔ اب عربی زبان میں یہ جو چے، رے، جے اس طرح کی جو چیز حروف نہیں ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے وہ لفظ بدل دیا کرتا ہے۔ جیسے کراچی جو ہے اس کو کراچی، تو اسی طرح جو ہے وہ اور جو نام ہیں انہوں نے بدلے۔ تو اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہاں، اب آپ دیکھیں نا لائسنشیٹ ہے، تو مجھے ویسے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ فرانسیسی لفظ اس کے لیے کیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اللسانس ہے اس کا جو فرانسیسی نام ہے نا اس کو معرب بنایا گیا ہے اللسانس۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ زبانوں کے اندر جو ہے وہ تہذیب کی ترجمان ہوتی ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو اشتقاق ہوتا ہے نا گرامر کے اندر، یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جو اصل حروف ہیں جن کو مادہ کہتے ہیں، روٹ، ہو بہو باقی رہیں، اس کو تو کہتے ہیں عام اشتقاق صرفی۔ اور صرف کے اندر ایک اشتقاق کی صورت یہ ہے کہ حروف کی جو ہے وہ ترتیب بدل دی جائے، یہ بھی اشتقاق ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مفہوم جو ایک لفظ میں پایا جاتا ہے اس کی اگر آپ ترتیب بدل دیں گے تو وہ بھی اشتقاق ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ داب کا لفظ ہے، داب کے معنی ہوتے ہیں انسان کی تہذیبی حالت، تہذیبی حالت کو کہتے ہیں داب۔ کداب قوم، قرآن مجید میں بہت دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے داب کا۔ اس سے ایک لفظ مشتق ہے ادب۔ یہاں جو ہے یہ حروف کی تبدیلی کی بجائے جو حروف کی ترتیب ہے نا وہ بدل دی ہے، وہی جو حمزہ جو درمیان میں تھا اس کو شروع میں لے آئے، ادب۔ تو ادب جو ہے وہ حقیقت میں وہی جو تہذیبی کیفیت ہے، جب کوئی زبان اس تہذیب کی ترجمان ہو تو اس کو بولتے ہیں ادب۔ اس لیے ہمارے یہاں فرق ہے نا، ایک تو لینگویج ہے اور ایک اس کا لہجہ ہے جسے لنگوسٹک کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ایک اور جو ہے وہ اصل میں بعض دفعہ چیز ذہن سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ بعض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اشتقاق، ایک ہوتا ہے اشتقاق کبیر اور ایک ہوتا ہے اشتقاق اکبر۔ تو خاص طور پر بخاری پڑھتے وقت جو ہے وہ ان چیزوں کا اسی ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ بھی جو گرامر وغیرہ جو ہے نا اس کی جو اصطلاحات ہیں وہ ابھی ابتدائی شکل میں تھی، تو اس لیے امام بخاری جو ہے وہ اس طرح کی گرامر کی بات نہیں کرتے جس طرح بعد میں پھر گرامر نے ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ صورت اختیار کی ہے۔ تو یہ میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، تو یہاں میں نے صرف آپ کو جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ ترجمے کے اندر جو یہ بات ہے نا کہ اللہ کے لیے کہ لفظ خدا کا استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جو نظریات ہوتے ہیں نا اس زبان کے پیچھے وہ ہوتے ہیں، زبان ان کی ترجمان ہوتی ہے، تہذیبی نظریات جو ہے۔ تو اسی لیے بعض لوگوں نے بڑا زور دیا ہے کہ لفظ خدا
اصل میں لفظ خدا جو ہے یہ ہے خود آ، یعنی جو اپنے آپ آیا ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ اس کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ فارسی زبان میں یزداں اور اہرمن جو ہے وہ ایک خیر کا جو ہے وہ خالق ہے اور ایک جو ہے وہ شر کا خالق ہے، یہ مفہوم پایا جاتا ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہے وہ یزدانی کہلاتے ہیں، حالانکہ یہ یزدانی کا لفظ جو ہے یہ اللہ والے کے بارے میں نہیں ہے، اللہ والا لفظ اور ہے اور یزدانی کے معنی اور ہیں، تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ یزدانی جو ہے یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے علماء بھی استعمال کرتے ہیں اس کو۔ چلیے اب آگے ہم بڑھتے ہیں، تو جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے ذرا اس کو تازہ کر لیں کہ ایک تو شخصی صفات ہے۔ دیکھیے ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وہاں اس کا ترجمہ عضو نہیں کرتے، ہم اعضاء نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ شخصی صفات ہے، اگرچہ ان کی اصطلاحات جو ہے وہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر رکھی ہیں، اور اس معاملے میں سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کی جو ہے وہ انہوں نے ان کے نام جو ہیں وہ اپنے مزاج کے مطابق رکھے ہیں۔ مثلا جو محمد صالح عثیمین ہیں انہوں نے کچھ اور نام رکھے ہیں، اور جو عبدالرحمن عبداللہ جبرین ہیں جو ہے وہ انہوں نے کچھ اور نام رکھے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اور بھی عرب ملکوں میں خاص طور پر الجزائر کے اندر ایک محمد الحاج عیسیٰ ہیں جو ہے وہ انہوں نے اپنی اصطلاحی نام رکھے ہیں، لیکن میں اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو اب کتابوں میں الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں نا عام طور پر، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسی لیے میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ان صفات کو جو چہرہ ہو گیا، آنکھیں ہو گئیں، ان کو جو ہے وہ ذاتی صفات کہنا چاہیے، لیکن اب چونکہ اصطلاح ہمارے بن گئی ہوئی ہے اور قرون وسطیٰ کے اندر بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی رہی ہے، تو اس لیے اگر ہم کوئی نئی اصطلاح استعمال کریں گے تو مغالطے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم اب وہی کہیں گے جو اصطلاح بن گئی ہوئی ہے، اور وہ اصطلاح کیا ہے کہ عام طور پر جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے ذاتی اوصاف، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ زندگی، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، یہ ذاتی صفات جو ہیں وہ کہلاتی ہیں۔ اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ جو کام انجام دیتے ہیں جس کو اللہ کا فعل کہا جاتا ہے، تو جو اللہ کے افعال ہیں تو اس کے پیچھے، افعال کے پیچھے لازماً اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ اور مشیت۔ اگرچہ ارادہ اور مشیت کی بات جو ہے وہ ذرا بعد میں آنے والی ہے، اس لیے میں اس وقت اس کی جو ہے وہ فرق میں نہیں پڑتا، لیکن اللہ کی مشیت جو ہوتی ہے اس مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی فعل جو ہے وہ معرض وجود میں نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ کے اوصاف فعلیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وہ جو وصف ہے نا مشیت جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے، تو جس کے اندر وہ کار فرما ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وصف فعلی یا اوصاف فعلیہ۔ اگرچہ اس کی دو قسمیں ہیں کہ ایک تو وہ ہیں جو لازمی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کی طرف متعدی نہیں ہوتے، اور اس کے مقابلے میں جیسے وہ ہماری گرامر میں لازمی اور متعدی دو لفظ ہیں، تو اس طرح سے کچھ اللہ کے اوصاف جو ہیں فعلی ہیں لیکن لازمی ہیں، اور کچھ اوصاف جو ہیں وہ متعدی ہیں۔ لازمی اوصاف میں اللہ تعالیٰ کے وہ افعال آتے ہیں جو خود اللہ کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کے افعال کو بیان کرنے کے لیے، جیسے کہ یہ ہے کہ نزول ہے، مجیء آنا ہے، استوا جو ہے وہ اللہ کا عرش پر قرار پکڑنا، عرش پر بلند ہونا، یہ جو اوصاف ہیں یہ تمام کے تمام لازمی اوصاف کہلاتے ہیں۔ اور متعدی افعال جو ہیں وہ ہیں جیسے کہ تخلیق ہے، خلق، اور اسی طرح رزق دینا وہ بھی ہے، اس طرح زندہ کرنا، مارنا،
بیمار کرنا، صحت دینا، یہ تمام کے تمام جو متعدی افعال ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو اوصاف فعلیہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک لازمی اور ایک متعدی، اور یہ فعلیہ وہ ہیں جس کے اندر اللہ کا ارادہ اور مشیت جو ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اللہ کے وہ افعال ہیں جو اللہ کی ذات سے ہی جو ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کو گن دیے ہیں۔ عام طور پر یہ 7 صفات اس لیے گنے جاتے ہیں کہ ان کے اندر اختلافات ہیں، اس کے جامعہ کے، معتزلہ کے اور اشاعرہ ماتریدیہ کے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رحمت جو ہے اس کی بھی 2 حیثیتیں ہیں۔ رحمت کا لفظ ایک تو اللہ کا وصف ہے، اور اللہ کا جو ہے وہ ذاتی وصف ہونے کی بنا پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس طرح جو ہے وہ اترتے ہیں، آتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم بھی کرتے ہیں، تو یہ لازمی وصف ہے۔ اور جو اللہ کا وصف ہے اس کے بارے میں تو آپ کیفیت پیش نہیں کر سکتے، اور اس کو آپ مانیے کہ وہ اللہ کا جو ہے وہ ذاتی وصف موجود ہے۔ تو جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ لازمی بھی ہے، متعدی بھی ہے۔ لازمی جو ہے تو وہ اللہ کا وصف جب ہوگا تو لازمی ہوگا، اور جب یہ اللہ کسی پر رحم کریں گے تو مشیت آ جائے گی۔ بھئی آپ سن لیں، پہلے آپ سوال پہلے کر دیتے ہیں، پہلے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ متعدی کی صورت یہ ہے کہ اللہ کسی پر رحم کریں۔ جب کسی پر رحم کریں گے تو یہ افعال متعدیہ میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ جو افعال متعدیہ ہے نا جی، جس کے اندر مشیت آ جاتی ہے، یہ اصل میں مخلوق، ان کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ کہ افعال متعدیہ کا جو افعال متعدیہ ہوتے ہیں، اللہ کا وصف تو اللہ کے ذات کے ساتھ ہے، لیکن جب یہ کسی کے اوپر وارد ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ متعدی ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ تخلیق میں یہ مخلوق ہوتا ہے۔ یعنی مخلوق اور خالق کا فرق جو ہے نا کرنے کے لیے یہ بڑا اہم مسئلہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کا کلام ہے، کلام ہونے کے ناطے تو یہ جو ہے وہ اللہ کا وصف لازمی ہے اور ذاتی صفات میں سے ہوگا۔ اور لیکن جب یہ اللہ کسی سے گفتگو کریں گے تو اللہ کا وصف تو اللہ کا ذاتی ہوگا۔ اب وہ آدمی اگر اس گفتگو کو دہرائے گا تو اس کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ جب وہ آدمی گفتگو دہرائے گا تو کیا، مثال کے طور پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ تو ہمارا فعل ہے۔ اس صورت میں جو ہے وہ بات ذرا باریکی کی ہے، میں انشاءاللہ اس کو پھر کھولوں گا۔ نہیں، وہ بات جو ہے یہ بڑی اصل میں اسی پر اختلافات ہے جامعہ کے اور معتزلہ کے، اور وہ جو فتنہ خلق قرآن کا جو پیدا ہوا تھا نا اس کے اندر یہ باریکیاں تھیں کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے جو ساتھی اور ہیں، اس لیے کہ آزمائش کی وجہ سے اب امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ ان کے امام کہلاتے ہیں۔ ویسے تو بہت بڑے علماء کو ایسی یہ آزمائش آئی ہے۔ تو امام بخاری نے اس کو واضح کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، خلق و افعال العباد، کہ جو بندوں کا فعل جو ہے وہ مخلوق ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے بارے میں امام بخاری کے اوپر جو بہت بڑا الزام لگایا گیا وہ یہ لگایا گیا کہ امام بخاری جو ہے وہ کہتے ہیں لفظی بالقرآن مخلوق، کہ قرآن مجید کا جب میں تلفظ کرتا ہوں تو وہ مخلوق ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ لفظ جو ہے یہ ذو معنی سا ہے، تو اس لیے اس لفظ کے بارے میں امام بخاری نے لفظ یہ بولا نہیں ہے، لیکن ان پر الزام لگایا گیا خلق و افعال العباد کتاب کی وجہ سے کہ امام بخاری جو ہے وہ قرآن مجید کو جو ہے وہ مخلوق کہتے ہیں۔ اصل میں یہ فرق ہے معمولی سا، ایک ہے فعل اور ایک ہے مفعول۔ مفعول قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید مقروء ہوتا ہے، جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن مجید
مفعول ہوتا ہے، اور ایک ہے فعل۔ انسان کا جو فعل ہے وہ تو مخلوق ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان خود بھی اور انسان کا فعل دونوں مخلوق ہیں، واللہ خلقکم وما تعملون۔ لیکن جس پر لفظ قرآن بولا جاتا ہے وہ اصل میں ملفوظ ہے، اس کے بارے میں احتیاط یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ذو معنی لفظ استعمال نہ کریں۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا جو ہے، یہ اصول جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایسا لفظ معنی استعمال نہ کریں جس سے جو ہے وہ مغالطہ پیدا ہو، اور جو ہے وہ جو غلط مفہوم لینے والے ہیں وہ لے لیں۔ تو اس لیے امام بخاری پر جو آخری الزام جو لگا تھا وہ یہی لگا تھا، اور وہ اصل میں معاصرین نے کہتے ہیں کہ المعاصرہ اصل المنافرہ، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ امام بخاری جو ہیں وہ لفظی بالقرآن مخلوق ان کے قائل ہیں، حالانکہ یہ بات امام بخاری کے اوپر غلط الزام ہے، اور امام بخاری اس الزام سے اتنے زیادہ پریشان ہوئے تھے کہ لگایا تھا یہ امام زولی نے ان پر، اور تھی اصل میں وہی المعاصرہ اصل المنافرہ۔ تو پھر اس کے بعد وہ بیچارے زیادہ آزمائش میں چلے گئے، تو پھر فتنے کا خوف پیدا ہو گیا۔ تو جب فتنے کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ کے رسول کی ثابت ہے کہ اللہ فتنے سے پہلے پہلے مجھے موت دے دے، اور کہتے ہیں امام بخاری نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے فتنے سے بچا لے، مجھے یہ زمین قبول نہیں کرتی۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ رحمت کا جو لفظ ہے یہ صفت لازمی بھی ہے اور صفت متعدی بھی ہے۔ تو ایک تو اللہ کی طرف جب نسبت کریں گے تو وہ رحمت ہے، اس کی تو کوئی تحدید ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ یہی ہے کہ وہ جیسے آتا ہے نا کہ لو کان البارو، کیسے لفظ ہے سورۃ کاف کے آخر میں، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ تعالیٰ کے جو کلمے ہیں، جو اللہ یعنی اللہ کے اوصاف جو ہے وہ جو ہیں وہ ان کی حد بندی نہیں ہو سکتی، تو ان کے بارے میں تو کیفیت کی بات جو ہے وہ غلط ہے۔ لیکن جب یہ رحمت جو ہے وہ اللہ کسی پر کرتے ہیں، اللہ کی مشیت کے بعد جب یہ کسی پر اللہ رحمت کرتے ہیں تو اس وقت جو رحمت ہے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ تو مخلوق رحمت جو ہے اس کی حد بندی بھی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے مغالطے کا شکار ہے۔ خاص طور پر ہمارے پاکستان ہندوستان کے علماء جو ہیں وہ اس گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، اور 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، ایک حصہ اس کا دنیا میں ہے اور 99 حصے جو ہیں وہ آخرت میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 99 حصے آخرت میں جو ہے وہ اللہ کا وصف ہے، وہ اللہ کا وصف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر وہ بھی مخلوق ہے، اس لیے کہ 100 رحمتیں پیدا کی ہیں۔ تو جب پیدا کا لفظ آ جائے گا تو پھر وہ مخلوق رحمت ہے، وہ اللہ کا وہ وصف نہیں ہے جو جن کو ہم جو ہے وہ اللہ کے ذاتی اوصاف کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی جو صحیح تشریح ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق جو دنیا کے اندر ایک رحمت کرتی ہے کسی پر، اس کے اندر ماں کا پیار اولاد سے مثالی چیز ہے، اور بھی دنیا کے اندر پیار کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام کی تمام اس مخلوق رحمت کا ایک حصہ ہے، اور 99 حصے جو مخلوق رحمت ہے وہ قیامت کے دن ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب لوگ سفارشیں کریں گے اور جو آپس میں پیار کریں گے، اور اس کے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون ہے نا، یہ الا المتقین ہے۔ چلیے یہ 99 حصے جو ہیں وہ میدان معاشر میں ہوں گے، تو یہ اصل میں اللہ کی مخلوق رحمت ہے، خود اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ویسے میں نے تو اچھی کی ہے، میں حافظ عبدالستار حماد کی محنت کی داد بھی دیتا ہوں، لیکن بات یہ اس بات کو وہ بھی نہیں سمجھ سکے، اور یہی غلطی وہ کر گئے ہیں جی ہاں اپنی کتاب میں۔ تو میں جب اس طرح کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو پھر خاص طور پر ایسی کتابیں جو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں جو بخاری کی شروحات کے طور پر جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ تو میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ غلطی موجود ہے
کتابوں میں، حالانکہ انہوں نے اس بارے میں جو ہے وہ بہت بھرپور مطالعہ کیا ہے. جو غنیمان ہیں کتاب التوحید کی، انہوں نے جو شرح کی ہے 2 جلدوں میں، اس کا مطالعہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں سمجھ سکے اس بات کو، تو وہ غلطی کر گئے ہیں اس طرح کی. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ مخلوق رحمت کی تقسیم ہے، اور میدان معاشر میں جو ہے سفارشیں ہوں گی، لیکن وہاں جو ہے وہ جھوٹی سفارشیں نہیں ہوں گی. وہاں جو ہے وہ اخلاص اس لیے ہوگا کہ اس روز تو سارے اللہ کے خوف کا شکار ہوں گے. اگرچہ جھوٹ بولنے والے تو وہاں بھی کوشش کریں گے اللہ سے بھی جھوٹ بولیں، لیکن جھوٹ اس دن جو ہے وہ کھل جائے گا. کوئی جھوٹ رہے گا نہیں، اس لیے کہ انسان کے جو جوارے ہیں جب وہ بولنے لگ جائیں گے تو پھر جھوٹ کہاں رہے گا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ رحمت کی 2 قسمیں ہیں. ایک رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے اصطلاح کے مطابق، اور ایک رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فعلی رحمت ہے. اور یہ جو فعلی رحمت ہے اس کے اندر اللہ کی مشیت آتی ہے، اور اس لیے رحمت جو ہے وہ اللہ کی مخلوق بھی ہے. تو اب ان رحمت اللہ قریب من المحسنین جو ہے، اس کے اندر جو بات آئی ہے نا، اس کے اندر اللہ کی جو فعلی رحمت ہے اس کے اندر قریب اور بعید کا جو استعمال ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اللہ کی مخلوق رحمت مراد ہے. اس لیے کہ جو مخلوق رحمت ہوتی ہے اس کی کیفیت ہم پیش کر سکتے ہیں کہ وہ قریب ہے کہ بعید ہے. جو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے اپنا، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم کیفیت کی بات نہیں کر سکتے. آپ ذرا اب مجھے آگے چلنے دیں، یہ سوال اپنے پاس رکھیں، یہ آخر میں کریں، اس لیے کہ میں اپنے موضوع سے اکھڑ جاؤں گا. مجھے ذرا جو ہے وہ اب کچھ پڑھا لینے دیں. تو میرا یہ دل ہے کہ یہ مشیت اور ارادے کی جو بات ہے نا وہ جلد آ جائے، اس لیے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، تو وہ ابھی دور ہے. اب یہ حدیث تو آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہے نا، تو اس لیے اس کے اندر جو اصل محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان لوگوں پر رحم کرتے ہیں جو خود رحم دل ہوں. تو جو رحم دل ہے انسان، یہ اللہ کی مخلوق رحمت ہے، اس کے اندر یہ آتا ہے رحم دل ہونا. تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو خود رحم دل ہو، اللہ کی جو رحمت ہے اس پر ہوتی ہے. تو اب چونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ خود یہاں متعدی رحمت مراد ہے، تو اس لیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہا ہے کہ جو اپنے اعمال کے اندر احسان کی کیفیت اختیار کرتے ہیں، جس کو میں نے کہا تھا نا حسن عمل یا حسن ادائیگی، تو محسنین جو ہے ان کے بڑی قریب ہوتی ہے. اور یہاں رحمت سے مراد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق رحمت ہے. میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ امام بخاری یہ بتانے کے لیے لائے ہیں کہ اللہ کی مخلوق رحمت جو ہے، اللہ کی رحمت مخلوق بھی ہوتی ہے. چلیے اگلی حدیث بھی پڑھ لیں. حدثنا عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم حدثنا یعقوب حدثنا ابی ان صالح بن کیسان عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ اکبر اچھا، عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اختصمت الجنۃ والنار الی ربہما فقالت الجنۃ یا رب ما لها لا يدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار، یہ لفظ یعنی اس کے بعد دیکھیں ذرا، مجھے ذرا نظر کی کمزوری کی وجہ سے یعنی ہے نا، یعنی اوسرت بالمتکبرین فقال اللہ تعالی للجنہ انت رحمتی وقال للنار انت عذابی اصیب بک من اشاء ولکل واحدۃ منکما ملؤها قال فاما الجنۃ فإن اللہ لا یظلم من خلقہ احدا وإنہ ينشئ للنار من یشاء فیلقون فیہا فتقول حل من مزید ثلاثا
حتی یضع فیہا قدمہ فتمتلئ ویرد بعضھا الی بعض وتقول قط قط قط. اللہ اکبر. چلیے اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں تو مفہوم اکٹھا اس کا بیان کر دیں گے. حدثنا حفص بن عمیر حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیصیبن اقواما صفع من النار بذنوب اصابوها عقوبۃ ثم يدخلهم اللہ الجنہ بفضل رحمتہ یقال لهم الجہنمیون. وقال حمام حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی. اس کے متعلق ایک بات جو فن حدیث سے متعلق ہے، میرا خیال یہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں. یہ جو دوسری روایت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ قتادہ جو ہے وہ انس سے روایت کر رہے ہیں، اور قتادہ جو ہیں یہ ان کے بعض روایات میں تدلیس پائی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے امام بخاری نے اس روایت کی تدلیس کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے کہ حمام جو قتادہ کے شاگرد ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قتادہ نے اس روایت کے بارے میں جو ہے وہ کہا ہے حدثنا انس. جب ایک مدلس راوی ہوتا سکا ہے تو جب وہ حدثنا کا لفظ یا سماعت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس میں اس کا خود سننا جو ہے وہ اس کی صراحت ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو روایت ہے نا یہ مدلس نہیں ہے کیونکہ تحدیث ثابت ہو گئی ہے. تو باقی جو ہے وہ ان دونوں روایتوں کے اندر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، آپ پہلے یہ بات جو ہے وہ زبانی سننے پھر ترجمے کے اندر جو چیز آ جائے گی. ہمارے والد صاحب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ ایک چیز خلاصہ بیان کر دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے، اس کے بعد پھر ترجمہ جو ہے اس کے اندر وہ زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے. تو اصل میں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جنت اور دوزخ، یہ آپ کو علم ہے کہ جنت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور جو دوزخ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا مظہر ہے، اللہ کی سزا کا مظہر ہے. جزا اور سزا ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، تو یہ اللہ کی سزا کا مظہر ہے. ان دونوں سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ ان دونوں کو بھریں گے. ایک تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور دوسری بات جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر ان لوگوں کی بڑی تعداد ہوگی جو مفلوق الحال، عربی ہم اردو زبان میں لفظ بولتے ہیں، جو پسے ہوئے لوگ، جو دنیا کے اندر جو گرے پڑے لوگ ہیں. عام طور پر جو ہے وہ آج کل یہ انسانی حقوق کے نام پر جو ہے اس کا بڑا نعرہ لگتا ہے، اور ایک بڑی خیر کی بات یہ ہے کہ ترکی جو تقریباً 100 سال سے ہی جو ہے وہ سیکولرزم کے نرغے میں تھا، اس کے اندر دستور یہ کہتا تھا کہ مذہب کے نام پر کوئی الیکشن لڑ نہیں سکتا. لیکن یہ جو اردوان یا اردوان جو بھی ہے، اس نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو مفلوق الحال لوگ ہیں، ان کے نام پر جو ہے وہ محنت کی اور محنت کر کے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خیر و شر کے معاملے میں جو ہے وہ انسانی ہمدردی اور انسانی ذمہ داریاں اور اسی طرح انسانی حقوق، ان کی بڑی اہمیت ہے. تو دنیا کے اندر ترکی نے مثال قائم کر دی ہے کہ دیکھیے مذہب کے نعرے کے بغیر انسانی حقوق کے نعروں سے کچلے ہوئے لوگوں کو ساتھ ملا لیا جائے. بھٹو نے بھی یہی کام کیا تھا. آپ نے تو خیر بھٹو کا دور نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھا ہے کوٹھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کوٹھیاں جو ہیں، یہ جو ریڑھیوں والے ہیں، اسی طرح جو مزدور طبقہ ہے کہ یہ کوٹھیاں تو تم اس میں رہو گے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ہم نکال دیں گے کوٹھیوں سے. وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر جو ہے وہ اس طرح دھوکہ دیا تھا. جو ہے
دھوکہ دے کر جو ہے پورے پاکستان کے اندر صورتحال جو ہے، میں ان اخبار پڑھا کرتا تھا ان دنوں، سب سے اہم اخبار جو تھا وہ کوہستان ہوتا تھا، کوہستان، تو وہ خبریں جو لگاتا تھا وہ عام طور پر اسلامی ذہن کی خبریں، حتیٰ کہ اس سے پہلے شوقت اسلام کا جلوس بھی نکلا تھا 6 مہینے پہلے، اس سے انتخاب سے پہلے، تو بڑی جو ہے وہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ جو اسلام پسند لوگ ہیں وہ چھا جائیں گے، لیکن جب انتخاب ہوا تو سارے کے سارے ختم۔ اور بھٹو کو جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ چونکہ مجیب الرحمان بھی اس نے بھی انتخاب لڑا تھا اس وقت مشرقی پاکستان کی طرف سے، تو اس وقت جو ہے 2 آدمی جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے کامیاب ہوئے تھے جو اسلام پسند تھے، ایک نور الامین اور ایک اور تھے جنہیں شہید کر دیا گیا تھا، مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا، بڑی مشہور شخصیت ہے، ان کو بہت جو ہے وہ دردناک انداز سے مفتی بانی نے انہیں شہید کیا تھا، وہ بھی کامیاب ہوئے تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مغربی پاکستان کے اندر جو سیٹیں تھیں صرف 4 تھیں جو اسلام پسندوں کو حاصل ہوئی تھی، باقی تمام کی تمام سیٹیں جو ہے وہ کہا، ویسے اس وقت جو مجھے یاد ہے وہ تو یہ کہ 65% سیٹیں جو تھی وہ ان کے پاس تھیں، ہاں بھٹو کے پاس۔ تو اس لیے پھر یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کو جو ہے وہ الگ کیا گیا، تو اس کے اندر ان لوگوں کی سازش تھی جو چاہتے تھے کہ مغربی پاکستان کے اندر ہم حکومت بنائیں، اس لیے کہ اگر مشرقی پاکستان ساتھ رہتا تو پھر تو مجیب الرحمان وزیر اعظم بنتا، تو اس لیے پھر یہ کیا گیا کہ ایک تو بنگلہ دیش جو ہے بنایا گیا سازش کے نتیجے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مغربی پاکستان کے اندر جو اپنا زور تھا وہ استعمال کر کے جو ہے وہ پہلا آدمی جو ہے وہ جو فوجی نہیں تھا وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جو ہے وہ اس نے حکومت جو ہے وہ حاصل کی یا سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ غلبہ ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ لوگ کس طرح سے کامیاب ہو گئے تھے اور انہوں نے اسمبلی میں جا کر جو ہے وہ شور مچایا، اور بہت جو ہے وہ اسلام کے بارے میں شور مچایا گیا، چونکہ یہ ٹھیک ہے کہ اسمبلی میں جو لوگ منتخب ہو جاتے ہیں اختیارات وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو عوامی قوت ہوتی ہے نا جی، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ پہلے تو خیر بھٹو نے تمام کو کچل دیا تھا، لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بھٹو جو ہے اس کے خلاف جو ہے لوگوں نے بہت، پہلے تو جو ہے وہ مسئلہ قادیانی پیدا ہوا، تو اس کے اندر جو ہے بھٹو کو خوف یہ تھا کہ مجھے تو پہلے ہی جو ہے وہ لادین کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس نے جو ہے وہ قادیانیوں کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دے دیا، قادیانیوں کو بھی بہائیوں کو بھی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اس نے کئی کام کیے، بلکہ آخری جو تحریک تھی اس کے اندر اس نے جو ہے وہ، حالانکہ بھٹو خود شراب پیتا تھا، تو اس نے کسی تقریر میں کہہ دیا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں، خون تو نہیں پیتا، تو اس مسئلے کو بہت زبردست اٹھا لیا گیا، تو بھٹو نے جو ہے وہ شراب کو بھی حرام کر دیا اور چھٹی بھی جمعہ کی کر دی۔ تو یہ بڑے بڑے کام جو ہیں یہ جو آدمی خود اسلام پسند نہیں تھا اس نے کیے، تو یہ سارے کام۔ بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد جب قائم ہوئی ہے تو اس وقت بے نظیر کی حکومت تھی، اسلامی یونیورسٹی کے کو جو ہے پورے کا پورا ایک سیکٹر دے دیا گیا، یعنی اسلام آباد کا ایک پورا سیکٹر اس کو مل گیا۔ اور اچھا یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ دیا کس نے؟ بے نظیر نے۔ کوئی اگر اور ہوتا نا اسلام پسند اسے نے کبھی نہیں دینا تھا۔ جی جی، تو انہوں نے جو سیکولر جو لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیے نا، یہ عمران خان جو ہے اصل تو ویسے سیکولر ہے، لیکن اس نے جو کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ مدینہ جیسی ریاست پاکستان کو بنائے گا، اب نعرے یہ لگ رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اس طرح جو ہے وہ 12ویں جماعت تک جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ماسٹر کی ڈگری میں نہیں ہے، صرف 12ویں تک ہے۔ نہیں بالکل، وہ تو اسلامیات کا ایک شعبہ ہے، وہ اور بات ہے۔ سوال سے میں یہ ہے کہ جو ترجمہ ہے وہ 12ویں جماعت تک ہے، آگے نہیں ہے، گریجویشن میں ترجمہ لازمی نہیں ہے۔ آپ پڑھیے گا ذرا، مجھے
کم از کم خبریں جو ہے نا ان کا خلاصہ یاد رہتا ہے. تو باقی شعبہ اسلامیات وہ اور چیز ہے. کوئی بی اے کے اندر اسلامیات لے، عربی لے، کوئی نہ لے، اس کے لیے ترجمہ لازمی نہیں ہے. مثال طور پر اگر ایک آدمی سائنس کا ہے، بی ایس سی کر رہا ہے، کیا اس کے لیے ترجمہ لازمی ہے؟ قطعاً نہیں ہے بی اے میں. اسی لیے شعبہ اسلامیات جو ہے وہ اور ہے کہ ایک شعبہ اسلامیات ہے بی اے میں، وہ کیا ہوتا ہے کہ انگریزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ رکھ سکتے ہیں کہ ایک عربی اور ایک اسلامیات، اور اس کے ساتھ ایک آپشن ہے وہ بھی رکھ لیں تو یہ بات جو ہے پوری ہو جاتی ہے. تو خیر میں آپ کو جو ہے وہ جو اس وقت گفتگو کر رہا ہوں اس میں یہ چیز میں نے آپ کو بتانی ہے کہ جو جنت ہے اس کے اندر تو کمزور لوگ اور گرے پڑے لوگ، اس لیے لفظ سقا تو ہم سے مراد یہ جو گرے پڑے لوگ ہیں، جو معاشرے میں پسماندہ لوگ، گرے پڑے لوگ جو ہے وہ جنت میں تو ان کی بہت بڑی تعداد ہوگی. اور جو لوگوں میں کمزور نظر آتے ہیں، یعنی جنہوں نے دنیا کے اندر دکھ کاٹے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر وہ ایمان والے ہوں گے تو ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑی نرمی کریں گے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر جو ہے وہ دکھ کم پہنچے ہیں، انہوں نے عیش کیے ہیں. آپ فرماتے ہیں عبدالرحمن بن عوف سے کہ عبدالرحمن بن عوف کیا بات ہے کہ میرے ساتھیوں میں تم بہت بعد میں مجھے آنکھیں ملتے ہو. اور اس کے بارے میں مجھے الفاظ تو یہ خیر یاد نہیں ہے، اس کے بارے میں پھر توجیہ یہ پیش کی گئی ہے کہ وہ اس کا حساب و کتاب دیتے رہے اپنے اعمال کا، اس وجہ سے لیٹ ہو جائے گی. حضرت سلیمان کے بارے میں بھی ایسی روایات موجود ہیں. تو خیر میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ داخل ہوں گے جو کمزور اور گرے پڑے لوگ ہیں، اور جو آگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگ آئیں گے جو جنہوں نے دنیا کے اندر دولت کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے ہی تکبر پیدا ہو گیا. اس لیے علم کے ساتھ تکبر جب آ جاتا ہے تو علم ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو خطابت ہے نا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ عام طور پر لوگ متکبر ہو جاتے ہیں. خطابت مل جاتی ہے تو چونکہ عوام کے اندر ایک رجحان ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے بھیڑ چال کی صورت میں پیچھے لگ جاتے ہیں. اب آج سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں نا، اس طرح کے لوگ وہ چھا رہے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے لیکن اپنی خطابت کی وجہ سے چھا رہے ہیں. تو اگر کہ یہ کوشش بڑی کی جا رہی ہے کہ مذہبی طبقوں کے اندر ایسے خطیب لوگ جو ہیں وہ چھائیں اور مذہبی طبقے جو ہے وہ ان کے پیچھے لگیں، لیکن ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی ایک رو چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، خاص طور پر جاہل لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی اہمیت بنا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر چونکہ ہر آدمی بول سکتا ہے، ہر جاہل بھی آ جاتا ہے، تو ان کی تعریفیں کرنے والے بھی سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے جاہل موجود ہوتے ہیں، تو وہ مفتی اعظم بن جاتے ہیں پھر، اور حالانکہ انہیں دین کا جو ہے وہ گہرائی کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. علماء جو ہیں، خاص طور پر جو عمر رسیدہ علماء ہیں، وہ تو اب ظاہر ہے کہ یہ نیا جو میدان ہے ٹیکنالوجی کا، اس کے اندر وہ نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پر نہ آتے ہیں نہ سنتے ہیں. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنی منوپلی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بنائی ہوئی ہے. میں نے آپ کو یہ ایک بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک ایسی بات آ گئی ہے جو بڑی پریشان کن ہے. وہ یہ آ گئی ہے کہ جہاں تک متکبر لوگ ہیں اور بڑے بڑے صاحب اقتدار جنہوں نے دنیا کے اندر عیش کیے ہیں، جنت میں زیادہ یہ لوگ، جہنم میں یہ لوگ زیادہ ہوں گے. تو اللہ پناہ دے. خطرہ یہی ہے کہ سیاست کے اندر جس طرح فریب اور دھوکہ ہے، زیادہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے جی سب کو. تو اب اس کے بعد الفاظ کچھ ایسے آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں. الفاظ میں صرف ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو جنت میں تو ان لوگوں کو داخل کر دیں گے جو گرے پڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں، زیادہ وہ ہوں گے. لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے جنت کو کہ تو میری رحمت ہے، اور آگ سے آگ کو یہ کہیں گے کہ تو میرا عذاب ہے. لیکن آگے اس کے الفاظ ایسے ہیں، اصیب و بکا من اشا، کہ میں جس کو چاہوں گا وہ جہنم کے سپرد کروں گا.
یہ جو لفظ ہے نا اصیب بھی من اشاء، تو اس کا ویسے یہاں تو زیادہ پریشان کن مفہوم نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جنت تو اللہ کی رحمت ہے، وہ تو سب کو شامل ہوگی، لیکن اس کے اندر جو اللہ کے نافرمان ہیں اور جو خاص طور پر جو اپنے آپ کو متکبرانہ جو ان کے رویے ہیں، تو لیکن اللہ جہنم کے اندر اپنی مشیت کے بغیر کسی کو نہیں داخل کریں گے. معنی یہ ہے کہ ان کا اللہ انصاف کریں گے. تو ظاہر ہے کہ عدل جو ہے، جب اللہ انصاف کریں گے لوگوں سے، تو یہ اللہ کا ایک ایسا وصف ہے جو لوگوں کے درمیان میں ہوگا، یعنی اللہ کی مشیت پر مبنی ہوگا. تو اس لیے یہاں اس حد تک تو جو ہے وہ کوئی بات پریشان کن نہیں تھی. لیکن آگے جو الفاظ ہیں نا، ان کے اندر کچھ پریشان کن صورت یہ پیدا ہوئی ہے کہ اللہ جب جنت کو اور جہنم کو بھریں گے تو اس کے بعد لفظ ہے کہ جنت کے بارے میں کہا فَأَمَّا الْجَنَّةُ، تو جنت ایسی چیز ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس لیے کہ اس کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں نا، اس نے اصل میں الجھن ڈال دی ہے کہ اللہ آگ کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پیدا کرے گا جن کو چاہے گا، یعنی آگ کے لیے اللہ نئی مخلوق پیدا کرے گا. یہ جو مفہوم ہے نا، یہ اصل میں خطرناک پیدا ہو گیا. حالانکہ یہ بات الٹ ہو گئی ہے. اللہ نے جنت کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کرنی ہے جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، اور وہ مخلوق پیدا کر کے اللہ جنت کو تو اس طرح بھریں گے کہ اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ جنت بھر جائے گا. تو لیکن جو ہے وہ جو جہنم ہے اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب وہ بار بار یہ کہے گی حال من مزید، مجھے اور چاہیے، میں بھری نہیں ہوں، حال من مزید، حال من مزید، تو پھر اللہ ایسا کریں گے کہ جہنم کے اندر اپنا پاؤں رکھیں گے اور اس پاؤں کے نتیجے میں جو جہنم ہے وہ سکڑ جائے گی. یہ مطلب یہ کہ وہ چھوٹی ہو جائے گی، اور جب سکڑ گئی تو ظاہر ہے آپ کسی چیز کو جو ہے جب سکیڑ کر چھوٹا کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھری جاتی ہے. تو اس طرح اللہ کی جو رحمت ہوگی وہ قدم رکھ کے جو ہے وہ جہنم کو سکیڑ دیں گے. لیکن کچھ الفاظ کا جو ہے وہ استعمال ایسا ہوا ہے جس سے ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی تشریح میں آپ کو وہ کر دیتا ہوں جو راجح ہے. ویسے تو لوگوں نے کئی تشریحیں اس کی ہیں. اصل میں یہ جو لفظ ہے نا اصیب بھی من اشاء، جس کو میں چاہوں گا جہنم کا عذاب دوں گا. اللہ نے یہ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رحمت تو ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن جو عذاب ہے وہ صرف اللہ کی مشیت پر مبنی ہے. اللہ کی مشیت پر مبنی یہ ہے کہ عذاب جو ہے وہ اس کو ملے گا جس کو اللہ عذاب دینا چاہیں گے، ورنہ رحمت جو ہے وہ تو اللہ کی ہر چیز پر حاوی ہے. رحمت کے لیے کوئی قید نہیں، عذاب کے لیے قید نہیں. جہاں عذاب کے لیے جو ہے اگرچہ وہاں بھی اللہ کی مشیت ہی ہوگی، لیکن وہ چونکہ ان رحمتی وسعت کل شیء کا لفظ ہے کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے، تو اس اعتبار سے وہاں کوئی قدغنے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو جہنم ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ قدغن ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. تو جب اللہ نے عدل کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ کوئی نئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کا عدل یہ ہے کہ اللہ اپنا پاؤں رکھیں گے تو جہنم سکڑ جائے گی. اب یہ جو الفاظ ہیں نا کہ وَإِنَّهُ يُنشِئُ لِلنَّارِ مَن يَشَاءُ، آگ کے لیے وہ لوگ پیدا کرے گا کچھ ایسے جو چاہے گا آگ کے لیے پیدا کرے گا. اصل میں اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرے گا، بلکہ یہاں انشا ینشا کے معنی جو ہیں یہ پیدا کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ اس سے یہاں انشاء سے مراد جہنم میں ڈالنا ہے کہ اللہ جس کو چاہیں گے اس کو جہنم میں ڈالیں گے. تو اس لیے اگر ینشا کا مفہوم یہ کر لیا جائے، اس لیے کہ انشا ینشو، انشا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انشا جو ہے وہ پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی میں کوئی چیز ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں ہے جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے 4 مہینے لگتے ہیں اس کا جسم وغیرہ مکمل ہونے میں، اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کے اندر اللہ جو ہے وہ نئی مخلوق جان پیدا کرتے ہیں. لیکن اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے جان ڈالتے ہیں.
تو اگرچہ اللہ کی مشیت جو ہے اس کے نتیجے میں کوئی چیز پیدا بھی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ جو کچھ کارگزاری اللہ کی ہے اس کے اندر بھی تو اللہ کی مشیت ہے نا۔ اس اعتبار سے اگر اس کا ترجمہ یہ کر لیا جائے کہ اللہ جو ہے وہ آگ میں ان لوگوں کو ڈالیں گے جو اللہ کی مشیت ہوگی، مطلب یہ ہے کہ اللہ عدل جو ہے وہ اس کو ملحوظ رکھیں گے، تو اس اعتبار سے اس پر پھر کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ تو اس کے بعد پھر لفظ فیلقون فیہا، اس نے صراحت کر دی کہ جہنم میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ لیکن ویسے اس پر جو ہے وہ ایک لمبی بحث ہے لوگوں نے کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ اصل میں معاملہ الٹ ہو گیا ہے، یہ جہنم کی بجائے لفظ جنت بولنا تھا، لیکن راویوں نے جو ہے وہ لفظ جہنم بول دیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ شارحین میں عبدالستار حمادی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو گیا ہے کہ، اور بلکہ وہ ایک بڑی خطرناک بات وہاں لکھ گئے ہیں، ادھر سن لیں آپ بات، خطرناک بات اصل میں یہ لکھ گئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس میں اللہ کو ظالم بنائیں، بہتر یہ ہے کہ راویوں کو جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ راوی غلط ہیں، ان کو وام ہوا ہے۔ یہی بات جو اگر آپ ایسی باتیں کر دیں گے تو پوری حدیث کا سایہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ہی عام طور پر عادت یہ ہے کہ میں جو ہے وہ یہ رائے بھی ہے، یہ رائے بھی ہے، یہ رائے بھی ہے، میں اس کو اختیار کرنے کے بجائے جو اس کا حاصل ہوتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہی راجے ہے، میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ بیان کرنے والے کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی نئی مخلوق جو ہے وہ پیدا ہوگی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں ڈالیں گے، یعنی اللہ کا عدل جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالو۔ ایسے لوگ ہوں گے عدل کرے گا یا ظلم نہیں کرے گا؟ مالک یوم الدین کیا ہے؟ مالک ہونا الگ ہے، عدل کرنا اور ظلم نہ کرنا دو مختلف چیزیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ عدل کو لازم ہے کہ ظلم نہ ہو، عدل کو لازم ہے کہ ظلم نہ ہو، لیکن کیا ظلم نہ ہونے کو لازم ہے عدل ہو؟ نہیں وہ نہیں ہے، ہاں بس یہی سوال میرا ہے۔ نہیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے نا، عدل کو لازم ہے ظلم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے جب اصل میں بات یہ ہے کہ الرحمن الرحیم کے بعد جو مالک یوم الدین اللہ لائے ہیں نا، وہ اپنے عدل کے بیان کے لیے لائے ہیں، یعنی الرحمن الرحیم میں تو بے بہا رحمتیں ہیں نا، دائمی رحمتیں، اس کے بعد مالک یوم الدین جو ہے یہ اللہ کے عدل کا اظہار ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ عدل جب کریں گے تو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے اس سے مراد ہی یہ ہے۔ تو اگر یہ مراد لے لیں تو پھر یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنے کہ راویوں کو وام ہو گیا، بات یہ کہ بھئی بڑے سے بڑا راوی جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، جب روایتیں دوسری موجود ہیں اور آپس میں اختلاف ہے، تو اختلاف کے وقت ان کو جمع کرنے کی صورت یہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا مفہوم وہی ہے جو صحیح روایتوں میں، دوسری روایتیں بھی بخاری کی ہیں وہ بھی، کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ جنت کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا اور جہنم کو جو ہے وہ قدم رکھ کر جو ہے وہ اللہ سے پھیر دیں گے۔ روایت باقاعدہ موجود ہیں، وہ روایتیں مسلم میں بھی ہیں، مجھے اس وقت یاد نہیں، مسلم میں تو بہت سراحت سے موجود ہیں، میرے خیال میں بخاری میں بھی ہیں، وہ پہلے گزر چکی ہیں۔ تو یہ روایتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں اس کا مفہوم اگر یہ کر لیا جائے نا اس کے مطابق، اس لیے کہ روایتوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا مشہور اصول ہے کہ اس میں جو بھی امکانی شکل ہونا وہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ جب بنیاد یہ ہے کہ وہی کے اندر اختلاف ممکن نہیں ہے، تو پھر جب اختلاف ممکن نہیں ہے اور ہر صورت میں جمع کرنا ہے تو پھر امکانی صورت بھی اس کے اندر جائز ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو روایات کو جمع کرنے کا جو اصول ہے اس کے اندر امکان جو ہے وہ معتبر ہے، یعنی ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی پختہ دلیل ہو، امکانی صورت جو ہے وہ بھی کافی ہوتی ہے۔ تو امکانی صورت میں تو اس کا یہی مفہوم کرتا ہوں کہ یہ اگر دوسری روایات کو ساتھ میں لایا جائے تو اس کا مفہوم بنتا ہی یہ ہے۔ تو اس لیے مجھے جو ہے وہ ایک دفعہ کوئی ایسی چیز پیدا کر دینا کہ روایات کو بنیاد بن جائے جو ہے وہ روایات کو جھٹلانے کی۔ اب مولانا مودودی نے جو ہے وہ جو 3 حدیثوں کا جو ہے وہ جو ہے کہا کہ میں نہیں مانتا، تو اس کے متعلق خیر
بعض حدیثیں تو ویسے ہی موضوع ہیں، لیکن خاص طور پر یہ ثلاثہ کذبات والی جو حدیث ہے نا، اس کے بارے میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ ابراہیم کو جو ہے وہ جھوٹا کہا جائے، عرابیوں کو جو ہے وہ جھوٹا بنا دیا جائے۔ تو یہ اصول جو ہے یہ اصل میں ان لوگوں کا ہے جو فن حدیث کو نہیں مانتے۔ مولانا مودودی، ڈاکٹر حمید اللہ وغیرہ یہ فن حدیث کے قائل نہیں ہیں۔ تو وہ الگ بات ہے کہ مولانا مودودی کا جو رویہ ہے نا وہ حدیث کی دفاع کر رہا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ اسی لیے ان کی مذمت نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے جو ہے وہ حدیث کے انکار کا رویہ اپنا لیا ہے، جیسے کہ امین حسن اسرائی ہیں، استخفاف کا رویہ اپنا لیا ہے، ہم ان کو جو ہے وہ خطرناک سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے مولانا مودودی نے جو ہے وہ اگرچہ فن حدیث کو نہیں مانتے، لیکن سنت کی عینی حیثیت کے اندر جو انہوں نے انداز اختیار کیا، حقیقت میں یہ بڑا زبردست انہوں نے اپنی جو قلم کی قوت تھی وہ استعمال کی ہے انہوں نے۔ جی ہاں، تو اس لیے عام طور پر جو ہے وہ ہم جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں ان کی ہم تائید کر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ یہ سیکولرزم کے خلاف ہوتے ہیں اور اسلام کی حمایت میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، یہاں ویسے اور تو کوئی لفظ نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ بیان کر ہی دیا ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے نا یہاں ایک لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامٌ صَفْحٌ مِّنَ النَّارِ، صفحہ کے معنی ہوتے ہیں جلساؤ، یعنی آگ میں لوگ جلس جائیں گے جی، اور ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے جو ہے وہ گناہ کیے ہیں، تو عقوبتاً سزا کے طور پر، یعنی اتنی سخت سزا ہوگی کہ وہ آگ سے جھلس جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو وہاں سے نکال کر جو ہے وہ اپنی خاص رحمت سے، اپنی بڑی ہوئی رحمت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو ان کا جو نام ہے وہ جنت کے اندر جہنمی نام ہوگا، یعنی جہنمیون ان کو کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ جہنم سے نکل کر آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، کسی انسان کو وہ جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا نام ہو جاتا ہے، جیسے کہ جی ہاں، تو وہ ہوں گے جنت میں لیکن ان کو کہا جائے گا جہنمی، اس لیے کہ جہنم سے نکل کر وہ آئے ہوں گے۔ تو چلیے اب میں نے بات ختم کر دی، اب آپ سوال کر لیں جی، کم از کم آپ جوان آدمی ہیں، اس لیے مجھے اکھاڑنے کی بجائے آپ سوال کا تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں جی۔ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ شہر سے اس کے گاؤں میں آ گیا جی، آخر تک لوگ اس کو یہی کہتے ہیں بوٹا شہریہ جی، شہر سے چلیے جی، ہاں جی۔ اچھا سر، یہ جو ہے رحمت، یہ اللہ کا فعل ہونے کے بعد سے تو اللہ تعالیٰ کیا یہ ذاتی وصف ہے؟ نہیں، پھر یہ مخلوق ہوگی، اللہ کے فعل کا مفعول ہونے کے اعتبار سے، فعل کا فعل کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی، میں فعل کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا فعل ہونے کے اعتبار سے یہ اللہ کا ذاتی وصف ہے؟ نہیں، ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک فعل متعدی۔ ہاں جی، اگر لازم مراد لیں گے